بتاؤ کیا کیے دنیا میں؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انگلی کے نکلنے والی شعاع اور اشارہ اللہ پاک نے ایسی طاقت اس میں رکھی ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اور خالی ٹکڑے ہو جائیں نہیں بلکہ جڑ بھی جائیں۔ جو طریقہ، جو سنت کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلا ہو، اس میں کتنی طاقت ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کتنی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ اعمال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے بعد میں جتنے طریقے، جیسے صوفیزم کے علاوہ تصوف کی لائف کونے بیٹھ کے ذکر کرو گے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرو تاکہ گناہوں سے بچے رہو، یہ بہت ساری لائنیں دنیا دین کی حفاظت کی، دین کی بقا کی، تاکہ اس میں وہ نور نہیں ہے جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب پاخانہ کرنے کے طریقے میں، جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب پاخانہ کرنے کی جو سنت ہے، اس میں جو نور ہے، جو دین کی حفاظت کے لیے جو طریقے بعد والوں نے بنائے، اس میں وہ نور ہو ہی نہیں سکتا جو پیشاب پاخانہ کرنے کے طریقے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جو سنت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین عمل سے نکلا ہوا، بعد والا طریقہ اپنا بنایا، بعد والا طریقہ اپنا بنایا۔ تو اگر عظمت اندر میں نہیں ہوگی تو آدمی بہانہ بنا دے گا، ارے چلتا ہے، ہوتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، ابھی گنجائش نہیں ہے، ابھی ایسا ہے، ابھی ایسا، ابھی لوگ ہنسیں گے، اگر سنت میں چلا تو لوگ ہنسیں گے۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی جی جو آپ پر ہنسیں ان کو ہمارے لیے چھوڑ دو، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ جو آپ پر ہنسیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ بھیانک انجام ہوا مشرکین کا، منافقین کا، کافروں کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم کیوں شرمائیں؟ یہ لوگ ہنسیں گے۔ بہت پہلے ہمارے بچپن ہم لوگ سنتے تھے کارگزاری جماعت کی، بولے ایک جماعت انگلینڈ کی کہیں کی یورپ کی تھی کارگزاری، ایک نوجوان لڑکا کرسچن تھا، مسلمان ہوا، عیسائی تھا، یہ مسلمان ہو، تو ایک ایک سنت معلوم کر کر کے اپنی زندگی میں لایا، چلتا رہا، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، لباس کی سنت، پھر اس نے لکڑی کی سنت، ہمارے نبی پاک ہم لکڑی لے کے چلتے، ابھی لوگ لکڑی کب لے کے چلتے؟ جب کوئی پکڑنے والا نہیں ہے میں پھر لکڑی لے، جب کہیں ادھر نہ گر جاؤ، کہیں ادھر نہ گر جاؤ، چاہے صحیح ہو جائے لکڑی لے، جب پلستر چڑھتا جب لکڑی لے، واکر کے طور پر۔ اب تو جہاں لینا چاہیے خطبہ وہاں سے بھی سنت چھوٹتی جائے، خطبے بھی لوگ لکڑی لیتے ہیں، اکثر مسجدوں میں خطبہ بغیر عصا کی سنت کے ہوا ہے، اب تو جہاں لینا چاہیے وہاں بھی نہیں لیتے، کتاب اپنے رکھے پڑا خطبہ دیا جائے، خطبے کی سنت ہے۔ حالانکہ جو لکڑی لے کے چلے گا وہ سنت پر عمل کرے گا، ایک ایک قدم پر 1000 نیکی ملے گی اس کو۔ کتنی نیکی؟ 1000 درجے اس کے بلند ہونے لگے۔ ایک قدم، ایک لکڑی بار ایسے رکھا، ٹھیک ہے، کتنے درجے؟ ایک عصا کی سنت کے فائدے 1000 درجے اللہ اس کی جنت۔ تو نوجوان لڑکا مسلمان ہو گیا، لکڑی لے کے چلنے لگا، کہنے لگے، اس کی دادی تھی، کہنے بیٹا تو جوانی میں بڈھا ہو گیا، لکڑی لے کے چل رہا، کہنے بڑھاپے کی وجہ سے لکڑی نہیں لی جاتی، دادی اماں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ تو دادی کہنے لگی کہ بیٹا تیری شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، تو نوجوان ہے، لکڑی لیا تو لڑکی کون دے گا؟ ہاتھ میں ہے لکڑی، گھر میں آئے گی لڑکی، کیسے ہوگا یہ؟ کون تیرے کو دیں گے؟ ارے بڈھا ہے، شادی کرے اپنی لڑکی۔ آدمی جب فکر مند ہوتا ہے تو اللہ موقع محل کی بات دل میں ڈالتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ دادی اماں جس نبی کی میں سنت
اپنا رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ اس کو 11 بیویاں دیا تھا. ہمارے نبی پاک کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں. 11 بیویاں تھیں. مجھے ایک بیوی نہیں دے سکتا اللہ. تو میرے بھائی عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو سیکھنا ہے. ہمارے نبی کی کیا زندگی سیکھو، کیسے پیدا ہوئے، کیسے بڑے، کیسے جوان ہوئے، کیا کیا اعمال کیے. آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ باہر رہتے تھے. گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 کام کرتے تھے. جب گھر میں رہتے تھے کتنے کام کرتے تھے؟ 17 کام. کپڑے سینے کی ضرورت ہے خود ہی سی لیتے تھے، پیون خود لگا لیتے تھے، آٹا گھومتے تھے، چپل سی لیتے تھے، جھاڑو مارتے تھے گھر. اب کریں گے بولے یار یہ جورو غلام ہو گیا، یا جوانی میں اگر کرے تو بولیں گے دیدیا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دیدیا ہے، بولے جھاڑو مار رہا ہے. کتنی بری بات ہے. کہاں چلے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں کیا کام کرتے، بازاروں میں جا کے کیا کام کرتے. سبزی خرید کے لاتے تو کیسے لاتے؟ لوکی لاتے نا، آج لوکی ایسے پکڑ کے اس کی ڈنڈی کاندھے میں رکھ کے لاتے. کوئی لائے تو شرم آئیں گے، شرمائیں گے. غیروں کی زندگی کا ماحول اتنا ہو گیا کہ اس میں فخر محسوس ہونے لگا. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شرم آنے لگی. حالانکہ اللہ کے محبوب بننے کا راستہ تھا. بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے رہتے؟ موبائل کے ساتھ رہتے. بچوں کو موبائل دیتے تھے، لے کھیل لو، اور نکال کے دیتے تھے، یہ والا بھی دیکھ لو، یہ والا بھی دیکھ لو. بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے آپ؟ باہر نکلے نواسوں کو کاندھے بیٹھا کے ہاتھ پکڑ کے چلتے. ابوبکر رضی اللہ عنہ سامنے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ کاندھے میں بیٹھے تھے. ابوبکر کہنے لگے کہ کتنی اچھی سواری ہے، ہمارے نبی کی تعریف کرتے، کتنی اچھی سواری ہے. کہنے لگے ابوبکر بیٹھنے والے کی بھی تو تعریف کرو، کتنا اچھا سوار ہے. یعنی بچوں کو بھی عزت دو. کس کو عزت دو؟ بچوں کو بھی عزت دو. ڈانٹتے پھٹکاتے رہتے بچوں، باغی بن جاتے. بچوں کو بھی عزت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ آپ کو ہدیہ دیتے تھے، تو بچے بھی ہدیہ میں دیتے تھے. ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک ان کے پہلے شوہر تھے حضرت مالک، انتقال ہو گئے. دوسرے شوہر ابو طلحہ، تو پہلے شوہر کا بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ. چھوٹے تھے، 8 سال کے، لے کر آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ انس ہے، بہت سمجھدار، بہت ہوشیار اور بہت چالاک اور بہت بات کو سمجھنے والا، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لو، یہ ہدیہ آتی ہے. آپ سے لگا ان سے ان کو اپنے پاس رکھ، آپ سے ان کی ساری خدمت کیا کریں. آپ نے جیسے ایک کام دیا، کہنے انس یہ فلاں کام کر کے، کہنے جاؤ کر. کہنے میں ہرگز نہیں کروں گا، میں ہرگز نہیں کروں گا. اور کہنے لگے کہ میں تو دل میں یہ سوچ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا میں تو ضرور کروں گا، میں تو ضرور کروں. حضرت جی کہنے لگے بعض نوکر ہوتے ہیں ہمارے منہ چڑھے ہوتے ہیں، سیٹ کے منہ چڑھے ہوتے ہیں، سیٹ بھی ان سے دل لگاتا، وہ بھی سیٹ بھی دل لگاتا، وہ محبت کا ایک تعلق ہو جاتا. کہنے انس یہ کام تجھے کرنا ہے. کہنے میں تو ہرگز نہیں کروں گا، دل میں کہتے میں تو کروں گا. تاکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پہلو ظاہر ہو گئے. ارے وہ کام سے میں نکلا تو ایک جگہ وہ کچھ لوگ کرتب دکھا رہے تھے، سڑک پہ ہوتا نا مداری یہ وہ دیکھنے میں لگ گیا. کام بھول گئے، پیچھے سے آئے اور کان پکڑا. کہہ رہے ہیں وہ 2 کان والے تمہیں کاہے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہہ رہے جی میں ابھی جاتا ہوں بول کے بھاگے گئے. میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی تھی تو گھر والے ناراض ہو گئے. کہنے جان دو یہ مقدر میں طے تھا، یہ ٹوٹنا پڑا. یہ مت بولا ایسا ہو جاتا تو ویسا، ویسا ہو جاتا تو. بچوں کو عزت. آپ ہم بچوں کے ساتھ کیسے ہیں گھر کے اندر، اپن کیسے رہتے گھر میں، اس کو سیکھو.
جیسے عورتوں میں باپ بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں بیان کرتے تھے، بچوں میں بھی بیان کرتے تھے، بچوں کو جمع کر کے بیان کرتے تھے، ہنساتے تھے، کھلاتے تھے، کہہ رہے بچوں بتاؤ ایسا کون سا جھاڑ ہے، ایسا کون سا درخت ہے جو جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، مومن کی طرح. ایسے ایک ایک چیز پہلو ہو جاتی ہے بچوں کو جمع کر کے ہنساتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے گھروں میں خوشحالی لائے گا، زندگیوں میں برکت لائے گا. اپنی قدرت ساتھ کر دو، عورتوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، ہم بھی سیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی. حضرت جی اپنی کارگزاری سنائے. مولانا صاحب دوا لانے ایک حکیم صاحب کو وہاں جانا تھا. ایک حکیم صاحب کے گھر کے قریب میں ایک صاحب تھے، تو ان کے پاس جانا تھا. کہنے آپ ہمارے یہاں آ جائیں، پھر اپن حکیم صاحب کے پاس چلیں گے. اب وہاں پر گئے، حکیم صاحب نے صبح 9 کا ٹائم دیا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے نوکر آ جائیں گے، آپ اس کمرے میں رکو، وہ گاڑی لے کر آئیں گے، کار، آپ اس میں بیٹھ جائیں. حکیم صاحب کو بتا دیں. اب جو ٹائم دیا تھا تو جس سے جو وقت کا معاہدہ ہے اس کو اس وقت پر جانا چاہیے. یہ دین ہے اس کو، یہ بھی دین. نماز پڑھنے کا دین نہیں. جس سے جب ملنے کا وعدہ کرو اس وقت جاؤ اس کے پاس. اب حکیم صاحب نے جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم ہونے کے قریب آ گیا اور وہ نوکر گاڑی لے کے آئے. اور تو جگہ میں باہر نکلا. میرے بعض سنتیں ایسی ہیں کہ اب تو لوگ ذلیل کرنے کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں. بعض سنتیں ایسی ہوئی لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو گدھے پہ بیٹھا کے پھراؤ، اس کو ذلیل کرو. جبکہ گدھے کی سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، خود بیٹھے ہیں اس میں گدھے پہ. تو کہتے میں باہر نکلا، دیکھا تو ایک بلڈنگ بن رہی تھی، ریت کھڑی، سیمنٹ سب کھڑی، گدھے مال لا رہے تھے، لے جا رہے تھے، بہت سارے گدھے وہاں تھے. تو ٹھیکیدار کو میں نے کہا کہ بھائی یہ تیرا گدھا تھوڑی دیر کے لیے ملے گا کرائے پہ. تو پہلے تو اس نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھا کہ یہ مولانا گدھا کیا کرے، گدھا آپ گدھا کیا کریں، میں بیٹھوں گا اس پر، آپ کا جو کرایہ لے لو. اس کو تو یقین ہی نہیں آیا پہلے کہ مولانا گدھے پہ کیسے بیٹھے. بہرحال بولنے چلنے پر وہ دے دیا، کرایہ تو لیا نہیں، تو ٹھیک ہے لے جاؤ. اب گدھے پر بیٹھے اور گدھا چلاتے چلاتے حکیم صاحب کے دوا خانے میں پہنچے. اور وہاں اس کو پار کیا میدان میں، باندھا گدھے. حکیم صاحب دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے حکیم صاحب تو پہلے سمجھے ان کے دماغ میں خلل ہو گیا، مولانا کے دماغ میں خلل، کچھ تھوڑا مینٹل ہو گئی. تو کہنے یہاں کیوں آئے، کہیں علاج کرانا. دماغ کا علاج کرانا. کہنے یہ وہ فلاں فلاں آپ تو اپائنٹمنٹ لیے تھے. اچھا ٹھیک ہے، دوا والی ہے. وہ نواب صاحب وہ جہاں ٹھہرے تھے بہت ناراض ہوئے. آپ کہنے آپ کے لیے کار کا ہم نے انتظام کیا تھا، آپ گدھے بیٹھ کے آ گئے، آپ نے تو ہمیں ذلیل کر دی. کہنے اچھا اب سنت اس درجے پر پہنچ گئی کہ سنت اختیار کرنے والا ذلیل ہو جائے. سنت یہاں تک پہنچ گئی ہے، سنت پر چلنے والا ذلیل ہو جائے. اور قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے، نبی جی آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے تو یہ آپ کے طریقے پر چلیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. پھر بتایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر گدھے کے مقابلے میں کار میں بیٹھنے پہ اگر تو فخر کر رہا ہے اور کار کے مقابلے میں گدھے بیٹھنے کے لیے شرم آ رہی ہے تو پھر تیرے اندر ایمان نہیں، جو تیرے اندر ایمان نہیں ہے اگر تجھے گدھے بیٹھنے میں شرم آ رہی ہے. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اللہ کے محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ معلوم کر کر کے اپنی زندگیوں میں لایا جائے. جتنا جتنا اس میں اضافہ ہوتا رہے گا اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا. جو سنتوں پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ جس سے خوش ہو جائیں گے اس کو پریشان نہیں کریں گے.
جس سے خوش ہوتا ہے اس کو پریشان کیا جاتا ہے؟ اللہ جس سے خوش ہو جائیں گے اس کو پریشان نہیں کریں گے، اس کو بھی خوش کر دیں، کاروبار میں، زندگیوں میں، گھروں میں، ہر 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 موڑ پر اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جو سنتوں پر چلے گا اللہ تعالیٰ جو ہے کم وقت میں روزیاں اس کی آسان کرے، کم وقت میں روزی ملے گی زیادہ، اور برکت والی روزی۔ لوگ کثرت کو برکت سمجھتے ہیں، یعنی مال بڑھانے کو، چیزیں بڑھانے کو، بڑھوتری کو برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ برکت کے مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ حاجت کو پیدا ہی نہیں ہونے دے، مختلف چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہی، اور اگر ضرورت پڑ گئی، ضرورت پیش آ گئی تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس کا انتظام کرتے ہیں، اور تھوڑی چیزوں میں اللہ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ چیزیں کیسی ہوگی؟ اب تو رہی تھوڑی، اور ضرورت پوری ہوگی، یہ برکت کا خلاصہ۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ سنتوں پر چلنے سے روزیاں برکت والی دیں گے، کم وقت میں برکت والی روزی، اور اللہ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ دشمنوں کے دل میں اللہ روب ڈال دیں گے، دشمنوں کے دل میں اللہ کیا ڈالیں گے؟ روب، ڈر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا تھا کہ اگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہاں سے اگر کوئی چلنا شروع کرے، 1 مہینے تک چلتا رہے گا، کہاں پہنچے گا بتاؤ؟ اتنی دور پر بھی اگر کوئی کافر ہے اور وہ سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، وہاں اس کی حالت خراب ہو جائے، کانپنے لگے ڈر میں۔ ایسا روب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا روب تھا، دبدبہ تھا، قیامت تک اللہ نے وہ سب روب اور دبدبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈال دیے۔ اب اگر جو جتنا سنت پر چلے گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کافروں میں پڑتا تھا، ایسے آج مسلمان کا روب پڑے گا، غیروں پر پڑے گا۔ دشمنوں کے دل میں اللہ روب ڈال دے، نیک لوگوں کے دل میں اللہ محبت ڈال دے۔ کس کی وجہ سے ڈالے گا؟ کس کی وجہ سے؟ سنتوں پر چلنے کی۔ دشمنوں کے دل میں روب، نیک لوگوں کے دل میں محبت، اور اوپر آسمانوں پہ اللہ راضی، اور روزیاں برکت والی، اور دعاؤں میں قبولیت اللہ دیتے، دعائیں قبول ہوگی، اور اللہ اسے ہدایت دے گا۔ سنتیں ہدایت کا ذریعہ، اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت دے گا، اور خاتمہ اللہ ایمان پر کرے گا۔